السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج آپ کی بارگاہ میں سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی بعض آیات بینات کی تفسیر کی حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی ان سورتوں کی برکتیں اور ان کی آیات کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ سورہ شعراء یہ 19ویں پارے میں موجود ہے۔ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، شعر و شاعری تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے۔ در حقیقت اس سورے میں باقی بہت سارے مضامین آئے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے، اور ان کی قوموں کا ان کو جھٹلانا، نبیوں نے ان کی جو زندگی بھر تبلیغ کی، حق کی طرف انہیں بلایا، یہ تمام معاملات ہیں۔ لیکن اخیر سورے میں جو ہے شعراء کی، شاعروں کی مذمت بھی آئی ہے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شاعر لوگ گمراہی کی طرف ہی چلتے ہیں، گمراہی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو شعراء کی جو مذمت آئی ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہی شعراء رکھا گیا ہے۔ اب وہ میں بتاؤں گا کون سے شعراء ہیں، کیسے شاعری کرنے والے۔ پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ پوری سورہ در حقیقت دیکھیں گے توجہ کے ساتھ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جب مکہ والے جھٹلاتے تھے، آپ کے خلاف بولتے تھے، آپ کو طرح طرح کے غلط باتیں اور غلط الفاظ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق پروپیگنڈا پھیلاتے تھے، تو یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مغموم ہوتے، کبیدہ خاطر ہوتے تھے۔ دل پر لگتی تھی باتیں، جب حضور کو کوئی جادوگر کہہ رہا ہو، ساحر کہہ رہا ہو، شاعر کہہ رہا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کی تمام حالتیں اس میں بیان فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مشہور انبیاء کرام کے اللہ تعالیٰ نے حالتیں بیان فرمائی۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اللہ فرماتا ہے کہ نوح کی قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی۔ جب ان کو حضرت نوح علیہ السلام کہتے کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، لیکن وہ جھٹلا دیتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت عاد المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کذبت ثمود المرسلین۔ یہ تمام وہ قومیں ہیں جو پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتیں ہیں، ان میں سے اکثر نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ تو اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر کوئی بار نہ ہو، کوئی بات گرا نہ گزرے۔ یہ ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ ان کی قومیں اس طرح سے کرتی آئی ہیں، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تو انہیں ایذا بھی دیا کئی مرتبہ۔ آپ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ان لوگوں نے یلغار کی، حملہ کیا، آپ کو مارا، بے ہوش کیا، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی جو کافرہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی۔ صالح علیہ السلام کو گالیاں بکتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہماری طرح سے ایک آدمی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے نافرمانیاں کی ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے دینا چاہتا ہے، اے محبوب آپ نہ گھبرائیں۔ اگر آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ جھٹلاتے ہیں تو اس طرح پہلے سے بھی ہوتا آیا ہے، پھر بھی مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہلی امتوں کی طرح نہیں بنایا۔ آپ اندازہ تو کریں، اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم 950 سال تک اپنی قوم میں رہے۔ کتنے؟ 950 سال تک، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ صرف اس میں 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 63 سال اپنی امت کے درمیان رہے، لیکن آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا جب آپ کی عمر پاک 40 سال کی ہو چکی تھی،
آپ کی عمر شریف کی 40ویں سال سے لے کر 63ویں سال تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ 23 سال ہوتے ہیں. ان 23 سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 1,20,000 سے زیادہ صحابہ اکرام موجود تھے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی عنایتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کسی بھی نبی کی امت اتنی بڑی نہیں ہوئی جتنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. اب یہاں سے ہمیں بھی درس لینا چاہیے، خاص طور پر علماء کو، مبلغین کو، داعیوں کو، کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا. لوگ پلٹ کر کے جو الفاظ تمہارے متعلق کہہ رہے ہیں اسے ذرا برابر بھی اپنے خاطر میں نہ لاؤ، اس لیے کہ جب نبیوں کو قومیں جھٹلاتی تھیں تو وارثین انبیاء کو بھی جھٹلائیں گی. آج ہوتا ہے کہ اگر آپ قوم کے نفس کے خلاف کوئی بات کرو تو وہ تو سیدھے اتار دیتا ہے، یہ مولانا ہی نہیں ہے، یہ عالم ہی نہیں ہے، یہ مفتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی طبیعت کے مطابق آپ نے بات نہیں کیا. ہاں اس کی طبیعت جو چاہ رہی ہے وہی آپ نے اگر مسئلہ بتا دیا تو وہ آپ کو بہت اوپر چڑھائے گا. یہی ایک صحیح مفتی ہیں، یہی ایک صحیح عالم ہے، یہی سب سے بہترین دین کے جانکار ہے. جہاں اس کے نفس کے خلاف بات آئے تو یہ پچھلی قوموں میں بھی ایسا رہا ہے. تو علماء کو ان تمام باتوں سے کوئی بھی اپنے اندر خوف نہیں محسوس کرنا چاہیے اور نہ ہی کبیدہ خاطر ہو کر دین کے کام کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو تسلسل رہا اس کو برقرار رکھنا چاہیے کہ ان کی طرف سے باتیں آتی رہیں. جیسے کہ ہمارے لیے بہت بہترین آئیڈیل قول حضور سیدنا حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. آپ نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں ہر مخالفت کا جواب کام ہے، ہر مخالفت کا جواب کام ہے. اگر ہم ہر ایک کے طعن و تشنیع اور ان کی گالیوں کا جواب دیتے بیٹھے تو ہم زندگی میں کچھ کام کر ہی نہ سکیں گے. ہمارے اپنے کام کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہی حکم بھی فرمایا، اور پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکم بھی دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب آپ اپنے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرائیں، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہاں تبلیغ کریں. تو پتہ یہ چلا کہ ایک مبلغ کا کام، ایک داعی کا کام اور ایک عالم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے شروعات کرے، اپنے گھر کے اندر لوگوں کی اصلاح کرے. کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ نے یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اب ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ ہر جگہ آپ سب کو تبلیغ کر رہے ہو، لیکن تمہارے گھر میں آپ اپنے گھر میں کبھی آپ نے تبلیغ کیا ہی نہیں، تو یہ آپ کا جرم ہوگا، آپ کی پکڑ ہوگی. ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہارا تبلیغ کر جانے کے بعد اگر وہ لوگ اصلاح نہیں کر پائے اپنی، یا تمہاری نصیحت کو نہیں حاصل کر سکے تو پھر وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن تمہیں اپنے گھر سے شروعات کرنی ہوگی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا، سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری پھوپھیوں کو، اپنے چاچاؤں کو اور پورے خاندان کو سب سے پہلے طلب فرمایا، اور پھر ان کی ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف انہیں دعوت دی. یہ اور بات ہے کہ ان میں سے اکثر نے قبول نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے چچاؤں میں صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھوپھیوں میں حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی دیگر ایمان ابو طالب کے متعلق بہت سارے نزاعی معاملات ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروعات فرمائی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے جب آپ غار حرا سے آیتیں لے کر تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے محلے میں نہیں سنایا، سب سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا. تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا، اور پھر گھر میں ہی آپ کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی، اسی وقت آپ نے بھی ایمان قبول کیا. تو گھر سے شروعات ہوئی. اب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جو نام ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت بلال حبشی کا ہے. تو یہ الگ الگ تطبیق دی گئی
کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں، بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کہاں سے شروع فرمائی؟ اپنے گھر سے شروع کی، اور یہیں سے روشنی بڑھتی جانا چاہیے۔ اگر تمہارے گھر والوں نے تمہاری بات نہیں تسلیم کی تو پھر باہر والوں سے کیا امید رکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان میں اثر عطا فرمائے۔ اس سورے کی بڑی فضیلت بھی ہے، اس کو تلاوت کرنے والے کو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے برابر ثواب دیا جائے گا، یعنی جن انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ اس میں موجود ہے، ان انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والوں کا، ان کی امت کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس سورے کی تلاوت بہت اچھی ہے۔ دوسری سورہ ہم نے تلاوت کی ہے سورہ نمل۔ سورہ نمل، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا شعراء، شاعروں کی مذمت اس کے اندر آئی ہے۔ در حقیقت ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دو لوگ وہاں پر شعر و شاعری کر رہے تھے۔ عرب میں سب سے زیادہ رواج اس وقت یہی تھا، بات بات پر وہ شعر بولتے تھے، حتیٰ کہ اگر آپ ان سے پوچھتے تمہارا نسب ذرا سناؤ تو تقریباً اپنے 10-12 پشتوں تک جو ہے نام گناتے تھے شعر و شاعری میں۔ میرا باپ وہ ہے جو شیر کی طرح دہاڑتا ہے، میرا دادا وہ ہے جو جنگل میں ایسا کرتا ہے، یہ ہر ایک کا نام لے کر کے اس کی فضیلت میں وہ اشعار سناتے تھے۔ عربوں کا یہ رواج تھا، شعر و شاعری کر رہے تھے۔ اب ان میں جھوٹی تعریف کرنے کا بھی رواج اور زبردستی کسی کو بڑھاوا دینے کا بھی رواج تھا، اور جب کسی کی برائی کرنے پر آتے تو بھی بہت خطرناک برائی کرتے تھے۔ یہ شاعروں کا مزاج تھا وہاں پر۔ تو دونوں شعر و شاعری کر رہے تھے، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کچھ لوگ ان کی تالیاں بجا بجا کر کے داد دے رہے تھے، ان کی پیروی کر رہے تھے، تو سب کی مذمت میں آیت آئی کہ شعراء جو ہے یہ گمراہی کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے جتنے لوگ چل رہے ہیں وہ سب گمراہوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ آیت کے اترنے کے بعد اس وقت صحابہ اکرام میں بھی شاعر تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ شاعر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر ہیں، جبکہ حضور نے ان سے اشعار سنے بھی ہیں۔ تو یہ لوگ آئے اور رونے لگے، یا اللہ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے تو مذمت آ گئی قرآن پاک میں شعراء کی۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دوسری آیت نازل فرمائی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا